ظہر کے بعد ایک تسبیح کا یہ وظیفہ کر لیں، یا جبارو یا غنیو، ایک دن کا لاجواب عمل ہے، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و کرام، جو شخص کسی بھی دن نماز ظہر کے بعد یا ایک تسبیح کا عمل کر لیتا ہے، صرف ایک بار کر لیتا ہے، ساری زندگی ہر کام اس بندے کا آسان ہو جاتا ہے اور وہ بندہ رب کائنات کی بارگاہ سے خزانہ حاصل کر لیتا ہے۔ میں نے یہ عمل کرنے والے لوگوں کو شہرت حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے، مال و دولت حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے اور ڈھیر و عزت حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور رب کائنات اس عمل کو کرنے والے کو اتنا امیر ترین کر دیتے ہیں کہ وہ بندہ زندگی بھر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور نہ کسی کا محتاج رہتا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جن کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ سارا دن دکان پر بیٹھنے کے باوجود کوئی گاہک نہیں آتا، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، رزق روز بروز بڑھنے کی بجائے تنگ ہوتا جا رہا ہے، ان کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اور پھر تا حیات اس عمل کے فیوز و برکات، اور پھر مرنے کے بعد بھی اس عمل کی تاثیر اور برکت اس کی اولاد کو منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر شاید ہی آپ کو آپ کی زندگی میں کسی نے یہ عمل بتایا ہو۔ آج میں اس کا ایک خاص طریقہ بتاؤں گا۔ ناظرین و کرام، ظہر کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، اور اس وقت کے اندر اللہ کی بڑی رحمت، انوار اور تجلیات اور اترتی ہیں، اور خاص ان لمحوں کے اندر جب آپ یہ عمل کر لیں گے، یہ کسی بھی دن کسی بھی ظہر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ اس میں دن کی خاصیت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خاص دن کی شرط ہے۔ ہاں، اگر آپ لوگ جمعے کے دن نماز جمعے کے بعد کر لیں تو یہ سب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ جمعے کے دن کی بڑی فضیلت و اہمیت ہے اور اس دن کی بڑی برکتیں ہیں۔ جمعے کے دن کو عید کا دن بھی کہا گیا ہے۔ ہفتے کے جو 7 دن ہیں، ان 7 دنوں میں جس دن کو رب کائنات نے سارے دنوں کا سردار بنایا ہے، وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا، اور اسی طرح قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی۔ جمعے کے دن کی بڑی خصوصیات، فضیلتیں ہیں۔ اب آپ کو عمل کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تو دوستو، وظیفہ کرنے کا جو خاص طریقہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس عمل کو ظہر کی نماز کے فوراً بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کر لینا ہے، یعنی اسی جگہ جہاں آپ نے نماز ادا کی ہے۔ لیکن اگر آپ غلطی سے یا کسی مجبوری کے تحت اس جگہ سے اٹھ بھی جائیں تو دوبارہ جب آپ اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں تو پھر آپ پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اس کے بعد عمل کر لیں۔ آپ نے عمل کرنے کے دوران کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ آپ نے جب تک یہ ایک تسبیح مطلب کہ 100 بار آپ نے جب تک اس کی تعداد کو مکمل نہیں کر لینا، آپ نے اپنی جگہ سے ہرگز نہیں اٹھنا اور وہیں بیٹھے بیٹھے یہ عمل کرنا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور بھی آپ کا جو بھی مقصد ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو یا پھر جو بھی آپ کے مسائل ہو، تو سب کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کلمات پڑھنا شروع کر دینے ہیں۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ اس وظیفے کو بلند آواز سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگرچہ آپ لوگ آہستہ آواز سے بھی پڑھیں تو اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں۔ آپ کو آسانی میسر جس عمل میں بھی ہو، اس طرح سے اس ترتیب کے ساتھ ہی آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر نفع نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ یہی ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہم سب کو اور ہمارے تمام جتنے بھی انسان ہیں، برے حالات میں ہیں یا پھر جو کوئی بھی ہیں، اور جو بھی یعنی کہ تنگ دست ہیں، مشکلات میں ہیں، ساری چیزیں جو بھی ہیں، وہ اللہ رب العزت و برکت اور بعالی مرتبت کی طرف سے ہی آتی ہے۔ اسی لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی یقین کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے کہ میرا رب العالمین خوش ہو رہا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے، اور رب کائنات میرے مقدر کو ویسا ضرور بنا دے جیسا کہ میں چاہتا ہوں، جیسا کہ میری خواہش بھی ہے، اس طرح بنا دے۔ اللہ تعالیٰ میرے مقدر کو بدل دے گا، میری تمام مشکلات آسان فرما دے گا، میرے رزق میں بھی ڈھیر و اضافہ فرما دے گا۔ مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، مگر پھر بھی میرا رب بغیر مانگے مجھے عطا فرمائے گا، اور رب بغیر مانگے بھی بندوں کو عطا فرماتا ہے۔
جو بندہ اس کا بن جاتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ویسے ہی انسان زندگی گزارتا ہے، تو پھر ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، ہر سب کچھ اللہ پاک کی فرما برداری کے تابع ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ بندہ جیسا کرتا ہے، جیسا سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید انسانیت کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی اور شفا اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن ہدایت، رہنمائی اور شفا قرآن مجید پڑھنے میں اور پڑھ کر مکمل عمل کرنے میں ہے۔ اس کی ہدایت کا نور شفا بھی ہے، بیمار پر پڑھیں تو رب شفا بھی عطا فرماتا ہے، گھر میں برکت کے لیے تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ کاروبار والی جگہ پر قرآن کی روزانہ تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں بھی برکت پیدا فرما دیتا ہے، کاروبار زیادہ چلنے لگ جاتا ہے۔ ناظرین و کرام، یہ ساری چیزیں یہی واضح کرتی ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک تاثیر رکھی ہے، حتیٰ کہ یوں سمجھیں کہ جس تصور کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، رب کائنات آپ کو اس کے مطابق اجر بھی عطا فرمائے گا، اور اسی کام کے اندر رب کائنات آپ کو آسانیاں بھی پیدا فرما دے گا۔ اور جب شخص یہ عمل، یعنی کہ جو بھی شخص یہ عمل جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پورے یقین کے ساتھ کرے گا، اللہ پاک بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا فرمائے گا، اس شخص کے تمام مشکلات، دکھ درد ختم ہو جائیں گے، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا رہے گا، اس کی مشکلات سے، اس کے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اس کی جو حاجتیں ہیں، جو بھی اس کی پریشانیاں ہیں، وہ سب کچھ اللہ پاک پوری فرما دے گا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کئی طرح کی خواہشات چھپی ہوئی ہوتی ہیں جن کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا، کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو آپ زمانے کے سامنے، معاشرے کے سامنے بیان کرو گے تو وہ سب آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ تو ناظرین، جس طرح کے بھی حالات ہوتے ہیں اپنے اللہ پاک کو ہی بتایا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، لیکن پھر بھی اسے بندے کا مانگنا اور اپنے سامنے ہاتھ پھیلانا بہت پسند ہے، اس لیے اپنے اللہ پاک سے مانگ لیا کرو، اللہ تعالیٰ سے ہر چیز میں مدد طلب کیا کرو۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور و رحیم ہے اور وہ عطا کرنے والی ذات ہے، رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے پریشان نہ ہوا کریں، اللہ پاک ایسے ایسے مسائل پیدا کر دے گا کہ جو آپ نے کبھی خواب و خیالوں میں بھی سوچے نہیں ہوں گے، وہاں سے بھی رزق آئے گا اور آپ کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی، پھر رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور زندگی بھی بدل جائے گی۔ تو محترم ناظرین، یہ تو کچھ بھی نہیں، میرا رب وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، جو سب کو رزق دے رہا ہے۔ ناظرین و کرام، آج کا جو وظیفہ ہے اس کو تحفہ سمجھ کر آپ نے سب قبول کرنا ہے اور اس کو ترتیب کے ساتھ کرنا ہے جس طرح سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ یہ پڑھ کر دیکھ لیں، اگر آپ کو پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک جو آپ کو کبھی نہیں ملا، اور آپ کو ایسے پانی کی حسرت بھی ہے، آج اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، جبکہ پہلے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ ناظرین و کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام پر حق ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی مقدس اور محترم کتاب ہے جس کا اللہ پاک نے قیامت تک حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے، اور میرا اللہ قرآن مجید کی سورۃ آل عمران میں خود فرماتا ہے، تو کہو اے اللہ بادشاہی کے مالک، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جیسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، سب خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ میرا اللہ پاک نے قرآن کریم میں واضح بتا دیا کہ ہر چیز کا مالک
मुख्तार सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है। कुरान मजीद की एक एक आयत बरहक है और सच है, और इस कुरान मजीद में इतनी बरकत, फजीलत और ताकत है कि जो शख्स एक बार इसे अपने सीने से लगा लेता है तो फिर उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती और इसकी दुनिया की तमाम तर परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज का वजीफा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसकी बरकत ये है कि अगर आपको दौलत की ज़रूरत है, अगर आपको ज़ाती घर की ज़रूरत है, तो इस अमल को करने के बाद अल्लाह पाक आपके रिस्क और मालो दौलत को बहुत वसी और कुशादा फरमा देगा और आपको इतनी दौलत मिलेगी कि आपकी तमाम तर ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी आराम और सुकून से गुजरेगी। फिर आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। वजीफे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे, उसके बाद एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। इसके बाद अव्वल व आखिर ये 3-3 मरतबा या 7-7 मरतबा या 5-5 मरतबा या 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे। और दुरूद इब्राहिमी हर दुरूद पर अफजल है और जितना लंबा, जितना बड़ा आप दुरूद पढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा रहमतें, नेमतें आप पर बरसेंगी। तो लिहाजा एक बार निहायत अदब, एहतराम और मोहब्बत, हुस्न इखलाक के साथ अपने आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बार, सिर्फ एक बार दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर आपने एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह 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 की पढ़ लेनी है। ये पढ़ने के बाद आपने 3 तस्बीह यानी कि 300 मरतबा या जब्बारू या गनीयू पढ़ना है और इसको आपने इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर कर लेना है। यानी कि आप लोगों ने इस नाम को या जब्बारू या गनीयू ये 1 हुआ, या जब्बारू या गनीयू ये 2 हुए, या जब्बारू या गनीयू ये 3 हुए। इस तरीके से 3 तस्बीहात आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। और उसके बाद आप लोगों ने ये जब पढ़ लिया, उसके बाद आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप लोगों ने 100 मरतबा पढ़ लेना है। दुरूद पाक कौन सा 100 मरतबा पढ़ लेना है? ये वाला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसकी आप लोगों ने एक तस्बीह अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने दुरूद तुंजीना पढ़ लेना है। दुरूद तुंजीना आपने सिर्फ इसको 100 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद दोबारा आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे। दुरूद इब्राहिमी जो आपने अव्वल पढ़ा वही आप लोग आखिर में दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से ये आपका नूरानियतों भरा, रहमतों वाला भरा और बरकतों वाला और रिस्क को अपने अंदर समाये हुए जो वजीफा मैंने आपकी खिदमत में पेश करा है, इसको सिर्फ आप लोग कम अज कम 7 दिनों तक या 11 दिनों तक आप लोग लाजमी पढ़ें। क्योंकि हमारी कुछ गलतियां ही होती हैं, हमारा तवक्कुल अल्लाह पर उतना मजबूत नहीं होता जिस बिहाफ पे हमारी दुआएं फौरन कबूल नहीं होती। तो लिहाजा आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इस अमल, इस वजीफे को पूरी तवक्कुल के साथ कर लेना है। और मैंने आपको वीडियो में जो भी कुछ बताया, आप लोग अगर कुछ ना समझ में आया हो दोबारा वीडियो को सुने, क्योंकि ये वजीफा थोड़ा बड़ा होता है। क्योंकि एक बार करने वाला ही अमल है। अव्वल तो एक बार में हर बंदे को फायदा हो जाता है, लेकिन कुछ लोग अल्लाह पाक किसी की आखिरत पहले बना रहे होते हैं और किसी की जिंदगी पहले बना रहे होते हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने घबराना नहीं है, अल्लाह पे तवक्कुल रखना है। आप लोगों ने 1 दिन, 2 दिन, 7 दिनों तक आपने कंटिन्यू कर देना, जब तक कि अल्लाह पाक आपकी आखिरत बनाने के बाद दुनिया बनाना स्टार्ट ना कर दें। तो इस तरीके से बहुत सारे जो आमिल होते हैं, हजरात होते हैं या फिर जो वजीफा बताने वाले होते हैं, वो इन चीज़ों को नहीं बताते। जिस बिहाफ पे जो सुनने वाला होता है या फिर करने वाला होता है वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाता और उस वजीफे की जो मुराद होती है वो उस मुराद तक नहीं पहुंच पाता और बीच में ही वो वजीफा छोड़ देता है। फिर होता ये है कि जो पुरानी भी मेहनत होती है वो भी ज़ाया हो जाती है। तो लिहाजा आपको इस वीडियो में हर एक चीज़ मैंने खुल के बयान कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी
اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے لازمی شیئر کر دیے گا. اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ پریس کریں. اور جو لوگ بھی مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائے, اللہ پاک ان سب کے نامہ اعمال میں بے شمار جو نیکیاں ہیں ان کو لکھ دے اور گناہوں کو مٹا دے. اور میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعا گو رہتا ہوں اور میری کوشش رہتی ہے کہ ہر نماز میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں. تو لہٰذا 2 نمازیں ایسی ہیں جن میں کبھی نہیں بھولتا, جیسے عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں. ان 2 نمازوں میں خاص طور پر اپنے سبسکرائبرز کے لیے, اپنے دیکھنے والے ویورز کے لیے میں خاص طور پر دعا کرتا ہوں. اور باقی ویسے اور کوشش کرتا ہوں کہ باقی نمازوں میں بھی دعا کروں, لیکن یہ 2 نمازیں ہیں کہ میں بالکل ان کے اندر دعا کرتا ہوں. تو لہٰذا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.